کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس عمر میں جب لوگ آرام کرتے ہیں، یہ بوڑھا شخص کیوں سڑک پر محنت کر رہا ہے؟ اس کو شہرت نہیں چاہیے، اس کو بجتی ہوئی تالیاں نہیں چاہیے، اس کو واہ واہ نہیں چاہیے، اس کو صرف ایک ہی چیز چاہیے، اور وہ ہے حلال رزق۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہمارے پاس دولت بہت زیادہ ہو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے پاس کا رزق پاک ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کو عزت دی ہے، ہاتھ سے کمانے والے کو پسند فرمایا ہے۔ محنت کرنے والے کے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ سوچیں، پسینہ بہانا کب سے شرم کی بات ہو گئی؟ کیا رکشہ چلانا کوئی جرم ہے؟ کیا مزدوری کرنا گناہ ہے؟ کیا ریڑی لگانا کوئی عیب ہے؟ نہیں، عیب یہ ہے کہ انسان کام بھی کر سکتا ہو اور طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے۔ لیکن یہاں بات صرف ایک شخص کی نہیں، بلکہ حکومت کا بھی فرض ہے، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے، صنعتوں کو فروغ دے، لوگوں کو آسان کاروبار کرنے کے لیے بغیر سود کے قرضے فراہم کرے، فنی تعلیم اور ہنر سکھانے کے مراکز قائم کرے۔ جب تک نظام مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک بے روزگاری کا خاتمہ ممکن نہیں۔ یہاں پر میں نوجوان ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ بے روزگاری کا حل خودکشی نہیں ہے، بے روزگاری کا حل رونا دھونا نہیں ہے، بلکہ سوچ کی تبدیلی ہے۔ اگر نوکری نہیں ملتی تو کام ڈھونڈے، اگر کام نہیں ملتا تو ہنر سیکھیں، اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وسائل نہیں ہیں، تو چھوٹے سے کام سے شروع کریں۔ اسی بابا جی کو دیکھ لیں، کتنی ہمت ہے اس کے اندر۔